السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نور زمان کا سلام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ای کے جو تلفظ و رسول ہے وہ پڑھنے والے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے اے کے تلفظ و رسول کو پڑھا تھا۔ وہاں پر چار جو تھے ہم نے پڑھ لیے تھے، تو اب ہم ای کو پڑھتے ہیں کہ ای کے کتنے تلفظ ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں ای جو ہے عام طور ای کے جو عام طور پر تلفظ ہے وہ یہ ہے، یہ اے ای اور ای کھینچ کر مثلا اب یہاں پر ہم اس کی مثالی بھی پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ای کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیں ای جو ہے نا، ای یہ عموماً لفظ کے درمیان میں آتا ہے، جیسے ول، ٹھیک ہے، ول جس کو ہم کنواں کہتے ہیں، یا ون، ٹھیک ہے، ای ون، ون، ٹھیک ہے، لیگ، لیگ، اسی طرح دن، یہ ہو گیا۔ تو یہ اے جو ہم بولتے ہیں تو یہ عموماً ورڈز کے درمیان میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ای، ٹھیک ہے، ای جیسے وی، بی، شی، ہی، تو اس میں ای کی آواز آتی ہے، اور یہ عموماً لفظ کے آخر میں آتا ہے، یہ ای والے الفاظ۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ای، ای جو ڈبل آواز بولتے ہیں، ای، ٹھیک ہے، جیسے سویپ، سی اور سلیپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈبل آواز بول دیتے ہیں۔ پھر اس طرح ای یعنی یہ کی جو آواز دیتا ہے، جیسے سی، سی سمندر، کلین، کلین، یہ یہاں پر یہ کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ ہٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی اس کے کچھ تلفظ و رسول۔ پھر ہم اس کے ایک پیراگراف یہاں پر نیچے انہوں نے دیا ہوا ہے، تو کہ اس کو پڑھ لیتے تاکہ اچھی طرح سمجھ سکے۔ دیکھیں ای کی اپنی کوئی آواز نہیں، اگر کسی لفظ کے آخر میں ای آئے تو اس کا اپنا کوئی تلفظ نہیں ہوتا، اور اگر اس سے پہلے آئے تو پھر زیادہ کانسوننٹ کو چھوڑ کر دوسرے واولز ہوتے ہیں، اس کا تلفظ لمبا ہو جاتا ہے۔ نیچے پہلے آئی، اے آئی او یو کے ساتھ آخر میں ڈی ای گئی ہے کہ استعمال کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو پیچھے پیج پر انہوں نے کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں، اس سے ہمیں اور بھی اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ دیکھیں اگر واولز میں اے ہو تو اے کا تلفظ اے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر واولز میں اے ہو تو اس کا تلفظ اے ہوتا ہے، اور ای کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ ایک ورڈ ہے جس میں اے موجود ہے تو پھر ای اپنا آواز نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ مثلا سیم، سیم، شیم، نیم، تو اس میں واول کا جو موجود ہے اے، تو یہاں پر ای کی آواز بالکل خاموش ہے، ای کوئی آواز نہیں دیتا۔ پھر بی میں ہم دیکھتے ہیں، اگر پہلے واول میں سے آئی ہو تو آئی کا تلفظ آئی ہوتا ہے، اور آخر ای کی آواز نہیں ہوتی، یعنی آخر میں جب یہ واولز ای آتا ہے تو پھر یہ اپنا آواز نہیں دیتا اگر اس کے ساتھ کوئی اور واول ہو۔ جیسے پہلے ہم نے اے کا پڑھا تھا، اب یہاں پر اگر پہلے واول میں سے آئی ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے لائن، 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 لائن شیر کو کہتے ہیں، یعنی تو اس میں ای کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے۔ جیسے کہ وائف، وائف، آئی نے اپنے آواز دیا اور ای نے اپنا آواز نہیں دیا۔ جیسے کہ نائن، تو نائن میں آئی نے اپنا آواز دیا اور ای کا کوئی تلفظ نہیں ہے۔ پھر اس طرح جیم نمبر میں دیکھیں، اگر پہلے واول ہو تو او کا تلفظ او ہوتا ہے، اور ای کا اپنا کوئی تلفظ نہیں ہوتا۔ مثلا جوک، ٹھیک ہے، جوک، نوز، سموک، تو یہاں پر بھی ای نے اپنا آواز نہیں دیا۔ اگر واولز یو ہو تو تب یو کا تلفظ او یا یو ہوتا ہے، اور آخر ای کی آواز نہیں ہوتی۔ مثلا جون، رول، ٹیوب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی، اور آخر میں جو ہے ای ڈبلیو، یو، ڈیو، فیو،
सी यू, यहाँ पर ई ने ई डब्ल्यू की आवाज़ दी है। तो अमूमन हमें यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि अगर ई वावल्स किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए और इसके साथ आई मौजूद हो और ए मौजूद हो और साथ ही यू मौजूद हो, तो फिर ई आवाज़ नहीं देगा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है। और पहले जो हमने इसके उसूल पढ़े थे, तो यहाँ पर हमने यह कह दिया कि ई की ये चार आवाज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर ये अदा करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। वस्सलाम। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ई के बाद हम सी के तलफ़्फ़ुज़ को पढ़ेंगे।